199 ہجری میں عبداللہ بن زیاد کے چند قریبی عزیز خلیفہ المامون عباسی کے دربار میں پیش کیے گئے۔ ان میں سے ایک محمد نامی بھی تھا جو عبداللہ بن زیاد کا پوتا تھا۔ امویوں اور عباسیوں کا سلسلہ مخالفت اب تک مسلسل جاری تھا۔ خلیفہ مامون عباسی نے محمد بن زیاد اور اس کے ہمراہی دوسرے قیدیوں کے حسب و نسب کے بارے میں کچھ سوالات کیے اور کافی چھان بین کے بعد یہ حکم جاری کیا کہ محمد بن زیاد اور اس کے ایک ہمراہی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اپنے قتل کا حکم سن کے ابن زیاد خلیفہ سے مخالفت کرتے ہوئے بولا، امیر المومنین، میں نے تو سنا تھا کہ آپ ایک حلیم اور بردبار انسان ہیں، آپ کسی بے گناہ کو کبھی نہیں ستاتے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ میں نے آپ کے جو اوصاف سنے تھے وہ یکسر غلط تھے، کسی نے خواہ آپ کی تعریف کی تھی۔ اگر آپ میری بداعمالیوں کی بنا پر مجھے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں تو آج تک مجھ سے کوئی ایسی خطا سرزد نہیں ہوئی جس کی پاداش میں میرا قتل درست قرار پائے۔ نہ میں نے آپ کے خلاف بغاوت کی ہے اور نہ آپ کی حکومت کے خلاف کوئی خفیہ سازش کی ہے، نہ میں آپ کی اطاعت سے منکر ہوا ہوں۔ پھر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ مجھے میرے کس جرم کی سزا میں قتل کرا رہے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے اس ظلم و ستم کا انتقام لینا چاہتے ہیں جو امویوں نے اپنے دور حکومت میں عباسیوں پر کیے تھے تو آپ کو قرآن کی اس آیت پر غور کر لینا چاہیے جس میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر نہ اٹھائے گا۔ قرآن پاک کے اس ارشاد کے سامنے خلیفہ مامون عباسی نے اپنا سر جھکا دیا۔ گو وہ نصف دنیا سے زائد پر حکمران تھا اور ایک زبردست بادشاہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس حکم نے اسے نہ صرف اپنی خطا کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا بلکہ اس نے ابن زیاد کی اس جرأت و بے باکی کو بھی سراہا اور اپنے وزیر ابوالعباس الفضل ابن سہل کو حکم دیا کہ ابن زیاد اور اس کے سارے عزیزوں کو شاہی مہمان سمجھ کر عزت و احترام کا مستحق سمجھا جائے اور ان کی خاطر و مدارت کی جائے۔ کچھ عرصے بعد جب یمن میں عربوں نے بغاوت کی تو خلیفہ مامون عباسی نے ابن زیاد کو یمن کا امیر مقرر کر کے باغیوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ابن زیاد نے یمن پہنچ کر عربوں کو جنگ میں شکست فاش دی اور ملک یمن کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بعد میں 247 ہجری میں المتوکل کے قتل اور 252 ہجری میں المستعین کی تخت خلافت سے معزولی کے بعد زیاد نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور یمن میں بہت عرصے تک ان کی مستقل حکومت قائم رہی۔ احمد بن ابی داؤد قاضی نے روایت کی ہے کہ مجھے موت کے دروازے پر تمیم بن جمیل خارجی سے زیادہ کوئی بے خوف اور بہادر شخص نظر نہیں آیا۔ اس نے خلیفہ معتصم باللہ عباسی کے خلاف بغاوت کی تھی۔ گرفتاری کے بعد قیدی کی حیثیت میں خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا تو یہ دربار عام کا دن تھا۔ خلیفہ معتصم مسند خلافت پر بیٹھا تھا اور دربار میں عوام اور خواص موجود تھے۔ معتصم نے تلوار اور نتا یعنی چمڑے کا وہ ٹکڑا جس پر قتل کے وقت بٹھا کر مقتول کی گردن مارتے تھے تاکہ اس کا خون زمین پر نہ گرے، لانے کا حکم دیا۔ دونوں چیزیں لائی گئیں۔ معتصم نے اگلا حکم دیا کہ اسے نتا پر بٹھا کر اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ پھر خلیفہ نے دیکھا تو تمیم بن جمیل خارجی قتل ہونے کے لیے بڑی لاپرواہی کے ساتھ نتا کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف و دہشت کا ذرا بھی اثر نہ تھا، وہ یوں خرامہ خرامہ چلا جا رہا تھا جیسے کسی چمن زار کی سیر کر رہا ہو۔ خلیفہ کو تمیم بن جمیل خارجی کی اس بے خوفی نے متاثر کیا تو اس نے گفتگو سے اس کے علم و دانش کا اندازہ کرنے کے لیے پوچھا، تمیم، تمہیں اجازت ہے کہ اپنی برات کے لیے کوئی عذر پیش کرنا چاہو تو کرو، تمہارا عذر معقول ہوا تو تمہیں باعزت طور پر بری کر دیا جائے گا۔ تمیم بن جمیل خارجی نے خلیفہ کی بات کے جواب میں یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: تلوار اور نتا کے درمیان مجھے موت دکھائی دے رہی ہے،
وہ مجھے گھور رہی ہے لیکن میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ مجھے علم ہے کہ آج میرا قتل کا دن ہے اور تو مجھے قتل کرنے کا پکا عزم اور ارادہ رکھتا ہے، لیکن رب لا یزال نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے، بندے کی قدرت میں اس فیصلے کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایسا کوئی شخص ہے جو اس موقع پر دلیل اور حجت کا سہارا ڈھونڈے جب موت کی ننگی تلوار اس کی آنکھوں کے سامنے چمک رہی ہو؟ میں موت سے قطعی خوفزدہ نہیں ہوں، کیونکہ میں واقف ہوں کہ وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ خلیفہ معتصم باللہ عباسی نے یہ سنا تو رونے لگا۔ اس کے بعد اس نے تمیم بن جمیل خارجی کو معافی بھی دے دی اور 50,000 درہم انعام بھی دیا۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی ایک میدان میں کھڑا تھا۔ اس نے اپنے لاڈلے غلام ایاز، جسے وہ بیٹوں کی طرح عزیز رکھتا تھا، آزمانے کے لیے اپنی فوج کے جنرلوں اور غلاموں کے آگے ہیرے اور جواہرات پھینکے اور خود سلطان آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے دیکھا کہ ایاز اکیلا ہی اس کے پیچھے آ رہا ہے اور دوسرے جنرل اور غلام ہیرے چن رہے ہیں۔ سلطان نے ایاز سے پوچھا، کیا تم کو ہیرے موتی نہیں چاہیے؟ تو ایاز نے جواب دیا، جن کو ہیروں کی ضرورت تھی وہ ہیرے چن رہے ہیں اور مجھے ہیرے نہیں ہیرو والا چاہیے۔